قرآن کریم میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے ایک نبی بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم کی رہنمائی کر سکے اور انہیں حق کی باتیں بتا سکے اور انہیں سیدھے راستے پر چلا سکے۔ بعض حدیثوں اور روایتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، جن میں سے ہم 25 یا 30 نبیوں کے بارے میں ہی جانتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان ہندو مذاہب کی جن کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس کوئی نبی نہیں آیا، اور ان کے پاس جو وید نامی کتاب ہے اسے وہ دیوتاؤں کی کتاب کہتے ہیں، یعنی ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ انہیں وہ کتاب کسی دیوتا نے دی ہے۔ ہندوازم ایک بہت پرانا مذہب ہے، کیا ان کی کتابیں محض ایک دھوکہ ہے یا پھر ان کے پاس بھی کوئی نبی آیا تھا؟ اسی موضوع پر ہم بات کریں گے۔ نیم ٹی وی کی نئی ویڈیو میں آپ کا خوش آمدید۔ اگر واقعی ہندوؤں کی سرزمین پر کوئی نبی نہیں آیا، اگر ان کی یہ بات سچ ہے تو ان کی وید نامی کتابوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر کیسے موجود ہے؟ بلکہ یہی نہیں، ان کی اس کتاب میں حضرت عیسیٰ کی واپسی اور حضرت نوح کی کشتی، ان سب چیزوں کی تاریخی خبریں بھلا کیسے موجود ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں بھلا یہ بھی اللہ کی ہی کوئی کتاب ہو؟ ہندوؤں کے پاس ویداس کی شکل میں بہت ہی قدیمی کتاب موجود ہے۔ ان کی کتابوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی نشانیاں بھی بتائی ہوئی ہیں۔ جب حضرت آدم کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کیا اور وہ کفر اور شرک میں مبتلا ہو گیا، اس واقعے کے بعد سے ہی شرک اور بت پرستی کا آغاز شروع ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ہمیں حضرت ابراہیم کا واقعہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے، جس میں ایک بچڑے کا بت بنا کر اس کی پوجا کرنے کا واقعہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس واقعے کے بعد سے ہی لوگوں نے بت پرستی کی روش اختیار کر لی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لوگوں کے لیے انبیاء بھیجے، لیکن گمراہ لوگوں نے بت پرستی اختیار کر لی۔ اگر ہم سنسکرت زبان میں آدم کا مطلب دیکھیں تو وہ کچھ اس طرح ہے۔ ہندو مذہب کی ایک کتاب جس کا نام بالا کندا ہے، اور اس میں لکھی جانے والی زبان کو سنسکرت کہا جاتا ہے۔ رام چرس منات کی آیت نمبر 144 میں لکھا ہے، جس میں حضرت آدم کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس میں لکھا ہے، سیم بہو منو ارو ست اراپا جنا تے بہی نر اسی ستی انوپا دم پتی راما اچارنا نکا آجہو گوا سراوتی جنا کل لکھا۔ اس بات کا اردو میں ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 حصوں میں تخلیق کیا، یعنی حضرت آدم اور اماں ہوا۔ ان کی اس کتاب میں یہی نہیں بلکہ حضرت آدم کا جنت سے نکالا جانا اور دنیا میں بھیجا جانا، ان سب چیزوں کے بارے میں بھی لکھا ہے۔ دیگر مذاہب کی کتابوں کی طرح اس میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی شامل ہے۔ یہ کتاب حضرت آدم کی گواہی دیتی ہے، یہ کتاب حضرت نوح کی گواہی دیتی ہے، اور یہ کتاب اس بات کی بھی گواہی دیتی ہے کہ یہ سب کچھ بنانے والا ایک ہی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی دیگر مذاہب کی کتابیں بھی گواہی دیتی ہیں ایک اللہ کے ہونے کی۔ یہ بات ثابت کرتی ہے اللہ کے بہت سے پیغمبر آئے، ان سب کی تعلیمات ایک جیسی ہے۔ اس بات سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو بھیجنے والا ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے ایک نبی کو بھیجا، لیکن یہ لوگ بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ سناتن دھرم کو فالو کرتے ہیں، اور سناتن کا مطلب ہے قائم رہنے والا مذہب۔ لیکن ان سے اگر پوچھا جائے کہ ان کے مذہب کا نام کیا ہے تو یہ خود کو ہندو دھرم بتاتے ہیں، لیکن ہندو دھرم نام کا کوئی ہسٹری میں مذہب ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ وید حضرت نوح علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ وید میں پیغمبروں اور بڑے لوگوں کے لیے منو کا الفاظ استعمال ہوا ہے، اور حضرت نوح کے لیے بڑے سیلاب والا منو استعمال ہوا ہے، اور یہ واقعہ ہمیں بائبل میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک چیپٹر دا بک آف جینیسس میں بھی یہی حضرت نوح کا واقعہ دیکھنے کو ملتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ واقعہ ہمیں قرآن شریف میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ بھوش پورا چیپٹر نمبر 427 میں حضرت نوح علیہ السلام کا پورا قصہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ سنسکرت زبان میں حضرت نوح علیہ السلام کا مطلب کشتی والا ہے، اور ویداس کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر 64 دفعہ آیا ہے۔ ان سب باتوں سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ شاید ویداس بھی اللہ کی ہی کوئی کتاب ہو۔ اس بات کو لے کر میری تو یہی رائے ہے کہ کسی کے مذہب کو برا نہیں بولنا چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ساری ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔